ٹرمپ کا یوکرین پر معاہدے کے لیے دباؤ، یورپی یونین کا زیلنسکی کے ساتھ دینے کا اعلان۔ واشنگٹن میں ہونے والی صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں یورپی یونین کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ یورپی یونین کے رہنماؤں نے کہا کہ زیلنسکی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس وقت امریکی صدر کی جانب سے صدر زیلنسکی پر دباؤ ہے کہ وہ روس کے ساتھ جنگ روکنے کے معاہدے کو فوری طور پر قبول کر لے۔ ٹرمپ روسی منصب پیوٹن سے الاسکا میں ملاقات کے بعد ڈیل کے لیے زور دے رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل وہ جنگ بندی کے لیے کوشاں سے تاہم اب وہ معاہدہ چاہتے ہیں اور ان کا جھکاؤ ماسکو کی طرف ہے۔ آج ہونے والی ملاقات کے حوالے سے سورس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ملاقات پہلے ہی شروع ہوگی اور یورپی یونین کے رہنما بعد میں اس میں شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ملاقات کے شیڈول میں پوچھے گئے سوالات کا جواب نہیں دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں گفتگو کے دوران بتایا کہ اگر امن قائم نہیں ہوا اور جنگ چلتی رہی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے رہیں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اتوار کو مختلف سوشل میڈیا پوسٹ میں یوکرین کا تذکرہ کیا۔ ایس بی ایک پوسٹ میں انہوں نے روس کے معاملے پر بڑی پیش رفت لکھا، تاہم اس کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ ملاقات کے نکات سے واقفیت رکھنے والے سورسز نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی اور روسی رہنماؤں نے یوکرین کو مقبوضہ چھوٹے مقامات میں دستبردار ہونے کے حوالے تجاویز پر بات چیت کی، جس کے بدلے میں مشرقی حصے میں کچھ علاقوں کو چھوڑے گا اور اس کے بعد جنگ بند کر دی جائے گی۔ ویانا میں روس کے نمائندے میخائیل اولانوف کا کہنا ہے کہ روس نے اس امر پر اتفاق کا اظہار کیا ہے کہ کسی بھی امن معاہدے کے لیے کیف کو سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ ان کے مطابق یورپی یونین کے متعدد رہنماؤں نے بھی اس پر زور دیا کہ یوکرین کو معتبر ذرائع کی جانب سے سلامتی کی ضمانت مہیا کرنا ضروری ہے۔ امریکی دباؤ کے جواب میں یورپی یونین کے رہنما زیلنسکی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خیال ہے کہ امریکی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے روسی اہم منصب سے ملاقات کے بعد یوکرین میں جنگ بندی کے معاملے کو ایک طرف کرتے ہوئے امن معاہدے کے لیے متحرک ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ملاقات کے بعد واشنگٹن واپسی پر یورپی یونین کے زیلنسکی سے بات کی اور اس کے بعد سوشل میڈیا ٹروتھ پر لکھا گیا کہ سب نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کا بہترین راستہ براہ راست امن مذاکرات کی طرف جاتا ہے، اس سے جنگ ختم ہو جائے گی۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.